بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ پارس پتھر کی خاصیت کیا ہے؟ جواب دینے سے پہلے بتا دوں کہ آج 19 جمادی الثانی کی تاریخ ہے، 1446 ہجری کا سن ہے۔ آج حضرت شاہ کمال کیتھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا دن ہے۔ 19 جمادی الثانی کی تاریخ تھی اور 981 ہجری کا سن تھا جب آپ کا وصال ہوا۔ آپ بغداد سے ہوتے ہوئے، بلوچستان سے ہوتے ہوئے، سندھ ہوتے ہوئے، مہابھارت کی سرزمین گیتا کے علاقے میں کیتھل میں تشریف لائے۔ کیتھل میں جو تالاب ہے، تالاب کے کنارے آپ وضو فرما رہے تھے کہ ایک ہندو سادھو سے آپ کا آمنا سامنا ہوا۔ جو ہندو سادھو ہے وہ جو ہے ایک جادوگر تھا، اس کے پاس جو ہے شکتیاں تھیں، اس نے اپنے کرتب دکھانے شروع کر دیے۔ حضرت شاہ کمال کیتھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظر پر اس کے تمام جو ہے شکتیاں اور اس کے کرتب جو ہے سلب ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس نے جب اپنے آپ کو بے بس پایا تو حضرت شاہ کمال کیتھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں میں ڈال دیا اور مذہب اسلام سے وابستہ ہو گیا، ان کے در کا ہمیشہ کے لیے گدا بن گیا۔ چنانچہ تعلیم و تربیت کی غرض سے ان کی خانقاہ پر آنے جانے لگا۔ ایک دن حسب عادت جب وہ آیا تو دیکھتا ہے کہ ان کے بچے باہر کھیل رہے ہیں اور آپ جو ہے اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، قیلولہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت شاہ کمال کیتھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بچے باہر کھیل رہے تھے، پتلے دبلے تھے، کمزور تھے، ان سے پوچھا سبب کیا ہے؟ تو بچوں نے کہا فاقہ کی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، تنگ دستی کی زندگی جی رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بابا جو ہے دوڑتے ہوئے اپنے ڈیوڑھی پر گئے اور وہاں پر جو ہے انگوٹھی کے نگینے کے بقدر ایک پتھر کا ٹکڑا لے کر کے آئے، بچے کے حوالے کیا، کہا دیکھو اس کا کمال یہ ہے کہ اگر جو ہے تم لوہے پر اس کو رگڑو گے یا ٹچ کرو گے تو جو ہے وہ سونا بن جائے گا، اس کی اپنی زندگی سدھار لو۔ چنانچہ یہ دے کر کے واپس چلے گئے۔ تیسرے دن جب یہ آئے تو حضرت شاہ کمال کیتھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ دروازے پر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ کمال کیتھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے چلو سیر سیاحت کو چلتے ہیں۔ باہر آئے، استنجا کیا، مٹی کا ڈھیلا لیا، پاکی حاصل کی۔ اس مٹی کے ڈھیلے کو اٹھا کے کھیتوں میں جب پھینکا تو پورا کا پورا جو کھیت ہے وہ سونے کا بن گیا۔ کہنے لگے اٹھا لو جتنے سونے کی تم کو ضرورت ہو۔ ان کو جو ہے بڑا پچھتاوا ہوا اور پشیمانی ہوئی، قدموں پر گر گئے۔ تو حضرت شاہ کمال کیتھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ہم یہ فقر کی زندگی، یہ مسکنت کی زندگی کیوں جی رہے ہیں؟ دراصل یہ ہمارے جد امجد حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ جو وہ تالاب ہے کیتھل میں، اس تالاب کے کنارے لے جا کر کے انہوں نے جو ہے اس جو ہے پارس پتھر کے ٹکڑے کو پھینک دیا۔ چنانچہ حضرت شاہ کمال کیتھلوی رحمۃ اللہ کے بہت سارے مریدین تھے، ان میں سے ایک مرید کو بھی اپنے غربت کی بڑی شکایت رہا کرتی تھے۔ ایک دن اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی ڈال دیا اور کہا کہ جا دیکھ یہ جو تالاب ہے اس کے کنارے بہت سارے جو پتھر پڑے ہوئے ہیں، ان پتھروں کو جو ہے اپنے اس انگوٹھی پر جو ہے مس کر، جس پتھر سے جو ہے یہ انگوٹھی بدل جائے، سونا بن جائے، اس پتھر کو تو حاصل کر لے، تیری جو ہے مراد پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ مرید گیا، جلدی جلدی جو انگوٹھی پر جو ہے کنکریوں کو جو ہے مس کرنے لگا، تو اس کی نگاہ صرف کنکریوں پر تھی، پتھروں پر تھی، انگوٹھی پر نہیں تھی۔ وہ پتھر کو اٹھاتا، انگوٹھی سے جو مس کرتا، تالاب میں پھینک دیتا۔ ایسے کرتے کرتے سارے کے سارے جو کنکر پتھر وہاں پر ختم ہو گئے، لیکن اسے وہ پتھر نہیں ملا جس سے جو ہے اس کی انگوٹھی سونا بن جائے۔ جب یہ اٹھ کر کے چلنے لگا، ہاتھ کی طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا وہ انگوٹھی سونے کی بن چکی تھی، لیکن وہ پتھر اسے دستیاب نہیں ہوا جس پتھر سے جو اس کی انگوٹھی تبدیل ہوئی تھی۔ حضرت شاہ کمال کیتھلوی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں آیا۔ حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھ جو ہے تو نے جو ہے کہ دنیا کے مادی چیز پر نظر رکھی، تو نے اللہ کی دی ہوئی عطیہ بڑی بڑی نعمتوں پر نظر نہیں رکھی۔ جیسے اللہ نے دعا کی توفیق دی، روزہ کی توفیق دی، قرآن پڑھنے کی توفیق دی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر تو اپنی غربت کے بارے میں دعا کرتا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دیتا۔ تو جو ہے جس طریقے سے پتھروں کو جو پھینکتا چلا گیا، جلدی جلدی جو ہے جلد بازی کے، اسی طریقے سے تو نمازیں پڑھتا ہے، جلدی جلدی دعائیں کرتا ہے اور اس قبولیت کی گھڑی کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے جس میں تیرے لیے برکت رکھی ہے، تیرے دعاؤں کی قبولیت کی ساعت مقرر کر رکھی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ پارس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے۔ تو
یہ وہ چیزیں ہیں جس سے جو ہے ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے۔ یہ واقعات اور کرامات ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔